میرا نام ہے محمد حسن ازاتاری. اگر اسکول میں بچے غلط ناموں سے پکارنا کیسا ہے؟ نام بگاڑنے سے سارے کہ یہ ایک احترام مسلم کے بھی خلاف ہو جائے گا. یہ کسی کا نام بگاڑیں گے تو نام بگاڑنا منع ہے، اور برے نام ڈالنا اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور اس کی تو قرآن کریم میں خاص کر ممانعت وارد ہوئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو، یا برے نام مت رکھو کسی کے. تو جیسے لمبو بولتے ہیں، کسی کو ٹھنگو بولتے ہیں، کسی کو او موٹے، تو یہ لمبو ٹھنگو یہ تو ہے مطلب شرح میں اس کی وہ تفسیر میں. تو اس طرح کے نام بگاڑ کر کسی کے رکھنے کی مطلب شریعت میں ممانعت ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات اس سے دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں، یہ پھر مزید اس میں خرابی پیدا ہوئی. ایک ممانعت تو یہ آپ نے ابھی ارشاد فرمائی نا، مگر یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو نام بگاڑتے ہیں، پھر نام بگاڑتے اس انداز سے ہیں کہ وہ غیبت کے اس میں وہ سارا انداز ہوتا ہے. یعنی دو آدمی مل کر تیسرے کی بات کرتے ہیں اور تیسرے کی جب برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو اس کا نام بگاڑتے ہیں، اور نام بگاڑنے کے ساتھ اب اس کی وہ برائی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ نام بگاڑنے والی آفت کے ساتھ ساتھ یہ غیبت کی آفت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اور غیبت کی بھی صورت بنتی ہے. غیبت ایک تو یہ کہ اس کا نام بگاڑا، اس کو پتہ چلے گا تو برا لگے گا، مگر ساتھ ساتھ جو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا اس کا نام بگاڑنے کے ابے وہ نا وہ کالا، وہ لمبو، وہ ابے یار چھوڑ یار، میں جانتا ہوں نا وہ کیا، وہ میں جانتا ہوں وہ کیا ہے کر کے وہ اپنی ساری کاریگری بیان کرے گا. نہ بھی کرے تو یہ جملہ کافی ہے غیبت کے لیے کہ میں جانتا ہوں کیسا ہے، میں جانتا ہوں یہ یعنی برائی ہی تو کی نا، اور اتنا بڑی برائی کی تو بنڈل کے ساتھ برائی کر دی اسے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا جانتا ہے. مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے جب مائک پہ آتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. اچھا یہ بولنے والا بھی جس دن مائک پر آتا ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی نہیں چھوڑتا. اب یہ بھی تو ہوگا یہ بولے گا تو کہ عمران نے میری غیبت کر دی، تو میں اس کے بارے میں کیا جو میں کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے وہ سمجھانے کے لیے. جی ہاں، اس کے بارے میں کیا جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کیونکہ آپ نے کسی کو شخص کو معین نہیں کیا، نہ میرے ذہن میں کوئی بات کی ہے کہاں ظاہر ہے تو یہ غیبت نہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ وہ خود یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر کسی کے بارے میں یہ بات کروں کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا تو یار میں یہ غور کروں کہ کیا مجھ میں بھی تو یہ بیماری نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑتا. نہیں تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میری آواز بہت اچھی ہے تو یوں بولتا نہیں ہے، یعنی یوں اس کی آواز پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے. یہ تو غیبت شدید، اس کا دل جگر کلیجی تلی سب دکھ جائے، ایسا اس کو جھٹکا لگے اگر پتہ چلے کہ فلاں یہ بولتا تو انڈائریکٹ تو ہے نا کہ میری آواز اچھی ہے، اس کی پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے. لیکن یہ میں نے جملہ حذف کر دیا، بولنے والا اپنے منہ سے بولتا نہیں میری آواز اچھی ہے، یہ دوسرے کے لیے بولتا ہے. تو یہ بھی اگر واقعی اس کی پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے تب تو ہے غیبت، ورنہ پھر اور کچھ ہے. تو بہرحال یہ کہ ایذائے مسلم سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ثنا خوانی ہو یا بیان کرنا ہو، مبلغ ہو، مقرر ہو، واعظ ہو، ثنا خواں ہو، قاری ہو، سب کو دوسروں کا احترام دل میں رکھنا چاہیے، اور کسی کے لیے کمزور بات نہیں کرنی چاہیے کہ آج میں اس منصب پر ہوں، اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میری عزت ہے، سب کچھ ہے، میں پھول جاؤں اور اس کو ذلیل کر دوں، اس کو جھاڑ دوں، اس کا مذاق اڑاؤں کہ میرے سامنے یہ کیا بیچتا ہے، اس کی معلومات کہاں ہے، جاہل ہے جاہل. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے جس کو ڈر نہ لگے نا وہ تو ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. لیکن مجھے یہ پورا ایمان ہے رب پر اپنے کہ وہ رب چاہے تو ابھی سانس بعد میں نکلے میری عزت ختم ہو جائے، وہ چاہے تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ مجھے جو رب عزت دے سکتا ہے وہ ذلت بھی دے سکتا ہے. تو جس نے مجھے اچھی آواز دی اور میں اس کو پھٹا ہوا ڈھول بولتا ہو سکتا ہے میرا پھٹا ہوا نقارہ بن جائے آواز، یا آواز بند ہی ہو جائے، نکلے ہی نہیں. رب تو ہر شے پر قادر ہے. تو اس لیے اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے. کسی کا مذاق اڑانا، کسی آواز کی نقالی کرنا، کسی کے انداز کے جو ایکشن کرتے ہیں پڑھنے والے تو بعض اوقات اس کی بھی ایکشن کے بھی مذاق اڑتے ہیں. یہ نہیں، کسی کو بھی کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جیسا بنایا، جیسا اس کو آواز دی، سب اللہ نے دیا ہے نا. اس میں بندے کا کیا کمال ہے؟ اگر بندہ کوئی اپنے تئیں کمال سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، وہ کمال کس نے دیا؟
وہ بھی تو رب ذل جلال نے دیا. مجھے معلومات بہت ہے تو دی کس نے؟ بھائی رب کائنات نے دی. تیرا کیا کمال ہے؟ اس لیے ہر ایک اپنے رب سے ڈرتا رہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت خاک میں مل جائے. آپ نے ابھی معلومات کی بات کی پاپا، کتنا اہم مدنی پھول ہیں کہ ایک شخص کے پاس واقعی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ لوگ اش اش کرتے ہیں، نہ جانے کون سی ایسی گھڑی ہو اس کا حافظہ ہی چلا جائے. چلا جاتا ہے، بعض اوقات حافظہ چلا جاتا ہے، بندہ ایک دوسرے کو پہچاننا بند کر دیتا ہے. چوٹ لگ جاتی ہے، دماغی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اسکوٹروں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے. کیا معلومات پاپا؟ بہت ذہین ہے، اور کند ذہن بن جاتا ہے، ذہین ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈرتا رہے بس، کہ جو بھی نعمت ہے بس رب پر نظر رکھے، جو بھی خوبی ہے رب پر نظر رکھے کہ اسی نے دی ہے. میرے کمال کے کاف کی ڈنڈی کا نقطہ یا کونا بھی اس میں میرا نہیں ہے، میرے رب کا ہے جو کچھ ہے. بس اس کے ڈرتا رہے، اس سے رب سے ڈرے گا تو ہی آگے بڑھے گا. اور اگر اڑی کرے گا تو بڑے بڑوں کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.